میں لکڑی کے اوپر ایسا کام کرتا ہوں کہ جیسے ایک پینٹر جو ہے نا کینوس کے اوپر کام کرتا ہے. میں اس میں جو مڈ ٹونز ہیں وہ نکالتا ہوں, اور مڈ ٹونز پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں نکال سکتا. اور ایک ارشد شریف شہید کی جو ہے نا پورٹریٹ تھی ایک, وہ میں نے لگائی. تو پورٹریٹس اور بھی بہت سارے تھی. ابھی میں لگا ہی رہا تھا اور کافی لوگ جو ہے اس کے لیے بڑا وہ اٹریکٹیو تھا نا وہ, تو میں نے دیکھا وہ ارشد شریف کی والدہ تھی. ارشد شریف صاحب کی شخصیت ایسی تھی, ہم دیکھتے ہی انہیں کو تھے. مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ میڈیا کے اوپر وہ آیا تھا, ان کا وہ دعا مانگ رہے تھے, اس کے پیچھے جو ہے نا انہوں نے تصویر وہ لگائی ہوئی تھی. یہ لکڑی بالکل فریش ہے. اس کو ہم نے لک دیا ہے 1948 کا. جیسے یہ ہٹلر کی پلیٹ ہے یہ, اور یہ اس بنکر میں سے جلی ہوئی ملی ہے ساری. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وہی آتی تھی تو وہ چمڑے کے اوپر لکھتے تھے. اب یہ اونٹ کا چمڑا اس کا لک دیا ہوا ہے. یہ عمران خان کے پورٹریٹس جو ہے وہ لوگ لیتے بھی ہیں مجھ سے, وہ ہاٹ کیک کی طرح بکتی ہے. السلام علیکم ناظرین, اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید. ناظرین, ویسے تو ووڈن آرٹسٹ جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد کی اگر میں اسپیسیفک بات کروں تو ہر دوسرے کارنر پہ مل جاتے ہیں, لیکن آج میں ملواؤں گی آپ کو احمد شاہ ابدالی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے ووڈن آرٹسٹ سے جن کا جو ووڈن آرٹ ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے, اور جو ایک یونیک جو ہے ووڈن آرٹ کا کام کرتے ہیں. اور کچھ ان کے میں نے جو فن پارے دیکھے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا رنگ ان چیزوں کو دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سچویشن چل رہی ہے. تو ان سے جانتے ہیں کہ اتنے بڑے جو خاندان ہے اس سے تعلق رکھنا, اور پھر جو ہے ووڈن آرٹ کا کام کرنا, اور اتنا منفرد کام کرنا جو صرف انہی کی پہچان ہے, اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ کام کوئی نہیں کرتا. تو آئیے ذرا ان سے جانتے ہیں کہ ایگزیکٹلی وہ کام کیا ہے اور کس طرح انہوں نے جو ہے وہ یہ کام سٹارٹ کیا. بتائیں, ایک تو احمد شاہ ابدالی کے خاندان سے تعلق رکھنا اور پھر ووڈن آرٹ میں اپنی ایک منفرد پہچان بنانا, یہ سب کس طرح کی جرنی ہے آپ کی, ذرا اپنے بارے میں بتائیں. جی, میں نے 76 میں پشاور سے ڈپلومہ لیا تھا اسکلپٹر کا. ووڈ سے میں کام مطلب اسکلپچر وغیرہ بناتا تھا, اور اس کے علاوہ میں نے مختلف استادوں سے کیلیگرافی اور بل بورڈز وغیرہ اور یہ اسکیچ وغیرہ سارے سیکھے ہیں. یہ بڑے اچھے پرومیننٹ استاد ہیں, KPK کے. تو میں پھر ایسے آرٹ کی جستجو میں تھا کہ جو ٹرک آرٹ کی طرف منفرد ہو, پاکستان میں جس کی انفرادیت جو ہے نا پوری دنیا میں مانی جائے. اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹرک آرٹ جو ہے نا پاکستان کا پوری دنیا میں مشہور ہے. تو اس سلسلے میں اب تعلیم وغیرہ سے فارغ ہو, کراچی سے میں نے گریجویشن کی فائن آرٹ میں. اچھا, اس کے بعد میں باہر چلا گیا, اٹلی گیا. میں تقریباً 3-4 سال میں نے وہاں گزارے, اور اسپیشلی اس چیز کے لیے کہ میں دیکھوں کہ ووڈ کے اوپر کون سا کام ہو رہا ہے. تو وہاں پہ بھی میں نے جب دیکھا تو پورٹریٹس نہیں بن رہے تھے, اسپیشلی جو ہے نا جو مڈ ٹونز ہیں, جو چہرے کے جو اتار چڑھاؤ اور یہ سارا. تو وہاں سے آنے کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا, ایکسپیریمنٹ شروع کر دیا میں لکڑی کے اوپر. اور بڑی لکڑیاں جو ہے وہ خراب کر کے, اور گھر والے بھی کہتے تھے کیا کرتا ہے پتہ نہیں کیا یہ وہ. آخر میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا. مجھے بتائیں, آپ جیسا انفرادیت کی بات کریں تو ایسی کون سی منفرد چیز ہے جو صرف آپ کرتے ہیں؟ میں اس میں جو مڈ ٹونز ہیں وہ نکالتا ہوں, اور مڈ ٹونز پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں نکال سکتا. جو چہرے کے مڈ ٹونز ہیں, جی, چاہے آپ چہرہ آپ دیکھ لیں یا پھر چاہے کوئی بھی آرٹ, جیسے آپ کوئی سینری بنا رہے ہیں یا پھر درخت بنا رہے ہیں, کچھ بنا رہے ہیں, تو میں لکڑی کے اوپر ایسا کام کرتا ہوں کہ جیسے ایک پینٹر جو ہے نا کینوس کے اوپر کام کرتا ہے. تو میرے لیے یہ لکڑی ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جیسے ایک کینوس ہے, تو اس کے اوپر میں ڈرائنگ کر کے اس کے بعد کچھ بھی بنا سکتا ہوں اس کے اوپر. ایک تو یہ سب سے جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے, کیونکہ آپ ڈیپ کارونگ بھی کر سکتے, پوری دنیا میں ڈیپ کارونگ بھی ہوتی ہے, سلائڈ کارونگ بھی ہوتی ہے, لیکن یہ جو مڈ ٹونز ہیں یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتے. اور میری اسپیشلٹی یہ ہے, اس پہ جو میں نے جو زیادہ کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ شاید پگمنٹ کلرز استعمال کرتا ہے, لیکن میں پگمنٹ کلرز اس میں کوئی بھی استعمال نہیں کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو پورٹریٹ ہے, جو لے کر جا رہے ہیں مجھ سے پورٹریٹ گھر میں لگائے گا, وہ تو ایسا پورٹریٹ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ جو 6-7 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد وہ فیڈ ہو جائے. نارملی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ کلر فیڈ ہو جاتے ہیں. جی بالکل.
تو میں پھر کیا کرتا ہوں کہ میں نے اس پہ بڑا ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد پھر مجھے پتہ چلا کہ جی اگر ہم اس کو ٹیمپر کریں تو ایک لیئر ہمیں مل سکتی ہے، ڈارک لیئر. اصل میں تو مجھے وہ لیئر ہی چاہیے تھی. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک ٹیمپر کر کے، لکڑی کو ٹیمپر کر کے، تو ہمارے پاس 2 کلر آ جاتے ہیں، ایک ڈارک کلر اور ایک لائٹ کلر. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی لیئر دیتے ہیں. اگر آپ زیادہ بڑی موٹی لیئر دینا چاہتے ہیں تو زیادہ دیر کے لیے ٹیمپر کرتے ہیں اس کو، لیکن تھارولی، وہ گریجولی جس کو کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر جب وہ لیئر ہمیں مل جاتی ہے تو اس کو ہم کھرچتے ہیں. کھرچنے کے بعد پھر اس مڈ ٹونز نکالتے ہیں اور تصویر آپ کے سامنے وہ ہو جائے. جی سر مجھے بتائیں کہ کتنی جو ہے وہ آپ تصویریں بنا چکے ہیں اس طرح لکڑی سے. اور ایک چیز جو مجھے بہت اٹریکٹ کی تھی، ہٹلر کے سائن، وہ اگر میں آپ کو بورڈ دکھا بھی سکوں، یہ بالکل ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ ایسا لگتا ہے وہی سچویشن ہے جیسے ہٹلر جہاں پہ شاید جہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی وہاں پہ اس کی بورڈ پڑا ہوا تھا اور اٹھا کے لے آئے. یہ چیز ہے جو بڑی منفرد ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے. یہ ایک تھیمیٹک ایک آپ یہ ایک تھیم ہے. مطلب تھیم ایسا ہے کہ جیسے یہ لکڑی بالکل فریش ہے، اس کو ہم نے لک دیا ہے 1948 کا. اب یہ ہٹلر کے سائن اس لیے کیے ہیں اور اس کو کارو کیا ہے تاکہ لوگوں کو میرے آرٹ کے بارے میں اچھے طریقے سے پتہ چلے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. جی اب چونکہ جو ہٹلر تھا وہ بنکر میں 48 غالباً یا 45 میں جو ہے اس کی لاش ملی تھی، اور بلکہ لاش بھی نہیں ملی تھی، دھماکے ہوئے تھے وہاں پہ. اتحادیوں نے جو فائرنگ اور یہ وہ سارا آگ لگا کے تو بنکر سارا جل گیا تھا. اب ظاہر ہے اس میں سے جو چیز ملے گی نا تو وہ جلی ہوئی ہوگی نا. تو اس کو وہ لک دینے کے لیے نا کہ جیسے یہ ہٹلر کی پلیٹ ہے یہ، اور یہ اس بنکر میں سے جلی ہوئی ملی ہے ساری. تو یہ ایک طریقہ کار ایگزیکٹ جی اس کو یہ. اس کے علاوہ جو اسلامک اسکرپچرز ہیں، جیسے اب یہ جو ہے نا یہ والا آپ یہ دیکھ لیں آپ، یہ لکڑی ہے، اس کی پتلی لیئر نکال کے اس میں کارونگ بڑی مشکل سے ہوتی ہے کیونکہ یہ اتنی اس کی تھکنس جو ہے نا اتنی کم ہے کہ آپ اس پہ کیسے کارونگ کرتے ہیں، لیکن ہم اس پہ کرتے ہیں. اس کو آپ نے کون سا لک دیا؟ یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وہی آتی تھی تو اس کو جو ہے نا کھجور کی چھال کے اوپر لکھتے تھے یا پھر چمڑے کے اوپر لکھتے تھے. اب کھجور کی جو چھال ہے اس کا جو لک ہے نا وہ دینے کے لیے نا یہ ہے دیار لکڑی، اور دیار لکڑی کو پتلا کاٹ کے اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر کارونگ کی اس طریقے سے. جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وہی آتی تھی تو وہ چمڑے کے اوپر لکھتے تھے. اب یہ اونٹ کا چمڑا اس کا لک دیا ہوا ہے. یہ ہے لکڑی، یہ بھی دیار ہی ہے، لیکن اس کو لک وہی دیا ہوا ہے ہم نے ٹیمپر کر کے مختلف طریقے کر کے. کافی کے جو نٹس ہیں اس کو گرائنڈ کر کے اس کے بعد پھر یہ ہم نے لک دے دیا اس کو، اور یہ پرماننٹ لک ہے. یہ بڑے مزے کی ایک بڑی یونیک چیز وہ مجھے لگی ہے، تبھی میں نے کہا ذرا آپ بتا دیں کون سے پورٹریٹ آپ نے، کوئی جس طرح شخصیات بھی لگ رہی ہیں، کس شخصیات کے آپ نے بنائے ہیں، اور کوئی کسی کو آپ نے جو ہے وہ پریزنٹ کیے ہیں؟ جی پریزنٹ بھی کافی کیا ہے میں نے، اور یہ عمران خان کی سب سے زیادہ بنائی ہے میں نے. عمران خان کے پورٹریٹس جو ہے وہ لوگ لیتے بھی ہیں مجھ سے، وہ ہاٹ کیک کی طرف بکتی ہے. باقی تو سارے پولیٹیشین کی میں نے بنائی ہے تقریباً. جو بھی مجھے آرڈر دیتا ہے تو میں اس کو بنا کے دے دیتا ہوں اس کو. کتنے عرصے میں جو ہے کتنا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ آپ کا جو کام ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور نظر بھی آ رہا ہے، تو اس میں تقریباً ٹائم کتنا لگ جاتا ہے اگر آپ کو؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کام کے اوپر نا. اگر کام میں تو کمپلیکیشن زیادہ ہے یا پھر منیچر ورک ہے تو اس پہ تو زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن ویسے نارملی جو ایک پورٹریٹ ہوتا ہے جو ایک لوگ مجھے دیتے ہیں تو اس میں 3 دن کا ٹائم لگتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کون سی ایسی، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ باہر تک جو ہے وہ آپ کی چیزیں جاتی ہیں، تو کوئی ایسی شخصیات، عالمی شخصیات پاکستانی جن کو جو ہے وہ آپ نے اپنی آرٹ پر پریزنٹ کیا؟ جی ابھی تک تو یہ جو بحرین کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں خلیفہ، تو ان کے کئی پورٹریٹس بنا چکا ہوں. وہ ان کے جو ڈیفینس اسٹاف ہے وہی مجھے فون کرتے ہیں، وہ مجھے آرڈر دیتے ہیں، پھر میں ان کو یہاں سے، تو ایک بندہ آتا ہے وہ یہاں سے لے جاتا ہے مجھ سے. وہ جو ہے نا وہ ایک کوائن اسکلپچر چاہیے ہوتا ہے. کوائن اسکلپچر جیسے ایک قائد اعظم کا یہ بنا ہوا ہے، یہ کوائن اسکلپچر ہے یہ. تو اس طرح کا ان کو پورٹریٹس چاہیے ہوتا ہے تو وہ میں ان کو بنا کے دیتا ہوں. اس کے بعد جی اور کورین ایمبیسی کے بھی ہیں، اس کے علاوہ سعودین ایمبیسی کے بھی ہیں، اور بہت سارے ایمبیسیز ہیں جن میں کام وہ کورین ایمبیسی کے تو تقریباً سب جتنے بھی اسٹاف ہے
تو وہ جو ہے نا ان کی پورٹریٹس تقریباً میں بنا چکا ہوں. جو یہاں سے جاتے ہیں وہ پورٹریٹ گفٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفینس فورسز کے جو جنرلز ہیں, جو کمانڈنگ آفیسرز ہیں, وہ جب بھی جاتے ہیں تو مجھ سے وہ یونٹ والے گفٹ میں بناتا ہوں, وہ گفٹ کر کے ان کو دے دیتے ہیں. تو ایف سی کے جو فرنٹیئر کور ہے ان کے جنرلز جو ہیں وہ جب جاتے ہیں تو ان کی بھی پورٹریٹس وغیرہ میں بناتا ہوں. باقی جو یونیورسٹیز میں جو پہلے سوینئرز ایکریلک سے بنتے تھے, تو کافی یونیورسٹیز میں میں یہ کام کر رہا ہوں کہ میں ان کو یہ جو ہے نا ہاتھ کے وہ دے دیتا ہوں میں بنا کے اپنی پسند سے. وہ جیسے تصویریں ہیں, جیسے علامہ اقبال کے پورٹریٹس ہیں, جیسے اور ہمارے خوشحال خان خٹک یا پھر جو ہے بلے شاہ بابا, وہ دے کے وہ پھر وہ ان کو سوینئر کے طور پہ نا لوگوں کو گفٹ کرتے ہیں. وہ آپ کے اس سارے کام میں جب آپ نے بتایا کہ شروع میں جب آپ کام کرتے تھے, اسٹارٹنگ ڈیز تھے, تو یقیناً آپ کی فیملی بھی حیران تو ہوئی ہوگی. بالکل, ہمیشہ اس کو لوگ عجیب و غریب سمجھتے ہیں کہ جب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں کہ جو دنیا میں کہیں اور نہ ہو رہا ہو. تو میں بھی جب یہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا کافی عرصے تک نا, میں لکڑیاں جو ہے وہ خراب ہو جاتی تھی اور میں اس کو مطلب کندہ کاری کرتا تھا, اس کو چیر پاڑ جو بھی ہے. تو گھر والے بھی بڑا عجیب سمجھتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے, پتہ نہیں کس چکر میں لگا ہوا ہے یہ بھی. کیونکہ اس وقت کیونکہ میں نے تو یہ چیز کرنی تھی, میں نے پورٹریٹ ٹارگیٹ تو میرا یہی تھا کہ جی اس طرح ایک کام کیا جائے. تو اس میں گھر والے جو ہے وہ بڑے حیرانگی سے, ان کو پتہ نہیں تھا ظاہر ہے, کیونکہ آرٹسٹ تو میں ہوں, وہ تو نہیں تھے. تو جب میں کامیاب ہوا تو اب کافی اپریشیٹ کر رہے ہیں, گھر والے بھی کافی اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور کافی جو ہے نا بچے بھی جو اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ تو ابو جو ہمارے لگے ہوئے تھے وہ خواہ نہیں لگے ہوئے تھے. اچھا عبدالی صاحب, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا پورٹریٹ جو آپ کی زندگی کا جو ہے یادگار لمحہ بن گیا, اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں؟ یہ ابھی جو لوک ورثہ میں میلہ ہوا تھا, یہ نومبر میں غالباً ہوا تھا یہ. تو اس میں نے جب مجھے جب اسٹال ملا تو میں اس میں یہ آرٹ ورک اپنا لگا رہا تھا, تو میں نے ایک تو عمران خان کی یہ پورٹریٹ تھی جو میں نے بنائی تھی, اور ایک ارشد شریف شہید کی جو ہے نا پورٹریٹ تھی ایک, وہ میں نے لگائی. تو پورٹریٹس اور بھی بہت سارے تھی. ابھی میں لگا ہی رہا تھا اور کافی لوگ جو ہے اس کے لیے بڑا وہ اٹریکٹیو تھا نا وہ. تو وہ 2 لڑکیاں میرے پاس آئیں, تو انہوں نے کہا ویسے ایک ریٹ پوچھا کہ جی یہ پورٹریٹس کے کیا ریٹ ہے. میں نے ان کو ریٹ بتا دیے. وہ چلے گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر موبائل لے کر آئی میرے پاس اور کہا کہ جی یہ بات کر لیں. تو میں نے دیکھا وہ ارشد شریف کی والدہ تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ یہ پورٹریٹ ان کو آپ دے دیں. میں نے پیک کرنا شروع کر دیا, اس کو پیک کیا. میں نے اس کو پیک کرنے کے بعد دیا, تو انہوں نے مجھے پیسے دیے, لیکن میں نے پیسے نہیں لیے. تو کافی ہماری آپس میں نا وہ ہوتی رہی. میں پیسے نہیں لے رہا تھا, وہ مجھے دے رہی تھی پیسے. میں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے, آپ ویسے ہی لے کے جائیں. تو پھر ارشد شریف کی والدہ نے بھی کہا کہ اگر آپ پیسے نہیں لیں گے تو ہم تو نہیں لے کے جائیں گے اس کو. تو پھر میں نے کچھ پیسے واپس کر دیے, کچھ پیسے رکھے اور باقی واپس کر دیے ان کو, اور وہ ارشد شریف کی تصویر لے کر چلے گئے. تو اگلے دن پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ طارق جمیل صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ میڈیا کے اوپر وہ آیا تھا, ان کا وہ دعا مانگ رہے تھے. اس کے پیچھے جو ہے نا انہوں نے تصویر وہ لگائی ہوئی تھی وہ. تو وہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی کہ وہ جو ہے وہ جی بالکل. ہاں, یہ واقعہ تو آپ کو جو ہے وہ ساری عمر یاد رہے گا کہ اچانک جو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو اچانک جو ارشد شریف کی والدہ کال کریں گی کہ بیٹے کی تصویر؟ بھی وہ نہیں تھا. میں ملنا بھی چاہتا ہوں انشاءاللہ ان کے ساتھ نا. میں نے جانا ہے ان سے ملنے کے لیے جانا ہے میں نے, اور جنازے پہ تو, اور اس پہ قبر پہ تو میں جاتا رہتا ہوں, کہ جنازے پہ گیا تھا اور قبر پہ بھی جاتا رہتا ہوں. میں بڑا یقین کریں جیسے میری اپنی والدہ جو ہے نا وہ زندہ ہو کر میرے سامنے آ گئی ہے. بالکل بالکل. وہ تو کیونکہ وہ تو ایک ایسا یعنی ایسی شخصیت تھی, اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے. ارشد شریف صاحب کی شخصیت ایسی تھی, ہم دیکھتے ہی انہی کو تھے جی. ان کے جو سارے محبت ہی تھی نا جو آپ لوک ورثہ میں ایک ایسی چیز, اور پہلے دن ہی گئے اور پہلے دن ہی بک گئی, یہ بھی بہت بڑا آنر ہے. بالکل. ہاں بالکل صحیح بات. کیونکہ لوک ورثہ تقریباً 10-15 دن رہا تھا, اور 10-15 دن جو ہے وہ آپ نے کچھ شخصیات ہوتی ہیں نا جو لگی بھی رہے ہیں تو ایوے ہی لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. لوگ جو ہے ہاں بالکل اس کا کافی افیکٹ ہوتا ہے. لیکن وہ پہلے ہی دن, بلکہ پہلے دن کے پہلے ہی گھنٹے میں وہ جو ہے وہ پھر وہ لے کے چلی گئیں. اور اگلے دن جب وہ میں نے ان کی میڈیا پہ تصویر دیکھی تو
تو بڑی خوشی ہوئی مجھے, یہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئی یہ تصویر. بالکل جس کے لیے بنائی تھی, جو مقصد تھا وہ پورا ہو, پورا ہو چکا ہے. بالکل جی جی, وہ بہت اچھا وہ ہوا. ایک آرٹسٹ کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کا آرٹ جو ہے. بالکل اپریشیشن کے کئی طریقے ہیں نا, چاہے وربلی آپ کر لیں یا اس کی چیز کوئی پسند کر کے اس کے زیادہ پیسے دے کے, یا پھر کوئی اور بہت سارے طریقے ہیں اپریسیشن کے. آپ آرٹسٹ جو ہے نا, ظاہر ہے آرٹسٹ کے لیے یہی سب سے بڑا ایک ریوارڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے, مزید جو ہے وہ کامیاب کرے. وی ریئلی ہوپ کہ آپ کو جو ہے وہ عبدالی صاحب کا آرٹ ورک ضرور پسند آئے گا. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, ان کے کام کو ضرور سراہیے گا. یہاں پہ آ سکتے ہیں, ان سے لے سکتے ہیں, کچھ بنوا سکتے ہیں, تو ضرور یہاں کا چکر لگائیں. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.